کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی اور لاتعداد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ذات کریم نے 27 پاروں کا خلاصہ اس آخر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم 28ویں پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے تراویحوں کے اندر 28واں پارہ پڑھا۔ ہم ان حفاظ میں سے نہیں ہیں جو طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ جہاں پر عذاب کی آیتیں ہوتی ہیں وہاں پر جوش لگا دیتے ہیں، اور جہاں پر خوشی کی آیتیں آتی ہیں وہاں پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پہ خوش ہونا چاہیے وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ رونا چاہیے وہاں پہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں صرف قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پڑھنا بھی بڑی افضل اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو سمجھ کے پڑھنا اصل مقصد یہ ہے۔ ہاں جی، آج جو ابتدا ہو رہی ہے نا جی 28ویں پارے کی، ایسا خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی محبوب، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں پہ ہو جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو۔ بھائی یہاں پہ اگر نہیں ہے تو کہیں پہ بھی نہیں، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، بھائی ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ، یہ تھی اوس بن ثابت کی بیوی، اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا جی وہ زیادہ تر غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، بابے ہمارے ذرا غصے میں جلدی۔ یہ بھی مائی صاحبہ سن، بچے بھی سن، پوترے بھی سن، ماں پہ فوت ہو گئے سن، اور حضرت اماں جی آپ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، بابا جی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی آپس میں تکرار ہو گئی، آپس میں بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو ان کے خامد نے حضرت اوس بن ثابت نے ان سے کہا کہ اج تو بات تو میرے تے انج حرام ہے جویں میری ماں دی پیٹھ حرام۔ اس کو ہم کہتے ہیں زہار، اپنی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں زہار۔ قرآن میں ابھی تک شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک اس کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات کہنا یہ طلاق ہوتی تھی کہ بھائی طلاق دے دی، یا یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں طرح ہے، یا ماں کی کسی بھی حرام جو ہمارے اوپر حرام ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، بس تو میرے تے انج ہے، بس ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی، خلی ولی ہو گئی۔ اماں جی دوڑی دوڑی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی ہیں۔ آہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نام۔ آقا جی کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رسول اللہ میں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بڈھے ویلے ماں پہ مر گئے، ہاں جی کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، یا رسول اللہ خامد نے مینوں جڑا ہے نا جی طلاق دے دیتی ہے، انج کہہ دیتا ہے، تے یا رسول اللہ میں اگر بچے لے کے جانی ہاں تو میرے تو بچے بھوکے مار جان گے، میرا تو کوئی سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی حکم فرمائیں، وہ مہربانی کریں۔ میرے آقا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندی ابھی میرے اوپر آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اس باب میں، کیونکہ پہلے یہ طلاق ہی ہوتی تھی، ماں کی طرح کہہ دیا بیوی کو تو بس طلاق ہو گئی۔ اماں جی اب روئیں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ بھئی اب اللہ کا حکم نہیں آیا۔ بیٹھی حضور کے دربار میں کہنے لگی یا اللہ تو سنا نہ لے، یا اللہ تو سننے والا ہے کمزوروں کے بھی لاچاروں کے بھی، یا اللہ مجھے یہ بتا میں اگر تیرے حبیب کے در پہ آ کے نہ کہوں یا تجھ سے نہ کہوں، یا اللہ
تو پھر کدھر میں جاؤں, میں تو برباد ہو گئی, میں تو لٹی گئی. اما جی پان روڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی اما جی یہ شور کر رہی ہیں, یا رسول اللہ, یا اللہ کو مہربانی کر, اپنے محبوب کو حکم فرما, اپنے محبوب کو حکم فرما. اما جی عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ سارا منظر جو ہے نا پوری دیکھ رہی ہے کہ اب بنتا کیا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ چونکہ مزاج شناس رسول تھی, آقا جی کے مزاج کو جانتی تھی. اما جی عائشہ نے کہا کہ وہ ٹھہر جا بی بی خولا, کھڑو جا, ٹھہر جا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وحی کے آثار آ گئے, آپ کے چہرے انور پر وہ آثار آ گئے جو وحی اترنے کے آثار ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں وحی اتر رہی ہوں, ٹھہر جا, صبر کر, اللہ نے کوئی حکم بھیجا. قربان جائیں وہ مائی صاحبہ کا کیا جذبہ ہوگا, کیا اس کے اندر سے وہ اخلاص کے ساتھ دعا اور کرب کے ساتھ دعا نکلی ہوگی اس کے محبوب کے در میں. ہاں جی, تو اللہ نے فوراً کہا قد سمع اللہ قول اللہ, اللہ نے سن لیا. جو اپنے شوہر کے معاملے میں جگڑ رہی تھی کہ اگر میں چھوڑ کے چلی گئی اس کو تو میرے بچے رول جائیں گے, میں بھوکی مر جاؤں گی, ہمارا تو اس کے علاوہ سہارا کوئی نہیں, اور اس نے مجھے طلاق دے دی ہے, یا اللہ کوئی حکم نازل فرما. پھر اللہ فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں تو نہیں ہیں نا بھئی, بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی نا. اللہ کہتا ہے وہ ان کی مائیں تو نہیں ہیں نا, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے, ماں وہی ہے جس نے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں, جھوٹ بولی جائے, تو میری ماں ہے, تو میری ماں. ہاں جی, اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا. والذین یظاہرون من نسائہم, اب اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا کفارہ بیان کیا. یہ طلاق کا نہیں, یہ زہار کا کفارہ ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی طلاق تھی, لیکن اب یہاں پہ آ کے زہار ہو گئے. اور اگر اب کوئی ایسا کر بیٹھے, ہاں جی, غصے میں آ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے, بہن بھی اس کے اوپر حرام ہے نا جی, بہن کہہ بیٹھے, ماں کہہ بیٹھے, پھپھی کہہ دے, ہاں جی میں تو میرے تے حرام ہے, جی میری پھپھی حرام ہے, میری بہن حرام ہے, میری ماں حرام ہے, تو اب وہ اس کا کفارہ کیا ادا کرے گا. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون به واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بری بات کہہ چکے تھے, یعنی دوبارہ بیوی بنا, پہلے بیوی نے ماں کہہ لیا, پھر اس کے بعد دوبارہ کہیں جی ہن تو میری بیوی ہے. اگر ایسا کرنا چاہیں تو ان پر لازم ہے کہ ایک بردہ آزاد کرنا, یعنی ایک غلام آزاد کرنا, قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے, کاموں سے. اچھا جی, اب آج کا دور تو ہے ہی نہیں غلامی کا, آج کل کہاں سے غلام لے کے آئیں. ہاں جی, اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب آج ہم دوبارہ وہ غلامی سسٹم واپس لے کے آئیں گے, ہاں جی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس غلامی سسٹم کو ختم کر دیا. اب جو بندہ غلامی سسٹم ختم ہو جانے کے بعد, غلام ختم ہو گئے دنیا میں, اب کسی خطے میں بھی کوئی غلام نہیں بکتا بکاتا, تو اب کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہاں جی, پھر جسے بردہ نہ ملے یعنی غلام نہ ملے, لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے, لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. ساری قوم رمضان دے روزے نہیں رکھتی تو زہار دے روزے رکھ سی. متتابعین من قبل ان یتماسا, ان کو چھونے سے پہلے 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے. ہاں جی, جو قوم رمضان کے روزے نہیں رکھتی وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سی دے. یا اللہ کوئی اور پروگرام دس دے. فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, تو پھر اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. ہاں جی, ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اچھا جی, 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا, یہ عام مسکینوں کی بات ہو رہی ہے.
ایک مسکین کی میں اپیل سنی، ایک مسکین کی میں نے اپیل سنی ہے، آپ وہ کیجیے گا، اس پہ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا. وہ مسکین ایک دن کی 100 روٹیاں کھاتا ہے، ایک پتیلا سالن کا اور 100 روٹیاں، اور کہتا ہے جی میں صرف اتنا ہی کما سکتا ہوں جی، صرف 100 روٹی کے لیے میں کما سکتا ہوں جی، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے ہے کوئی نہیں، میں کما نہیں سکتا. حکومت وقت سے میری التجا ہے کہ مجھے نا پیٹ بھر کے کھانا دے دیا جائے. بھئی ایسے مسکین نہ آ جائے جو 100 روٹی بھی کھا کے ان کا پیٹ نہ بھرے. تو ہے سنگڑو جا، ہے سنگڑو جا تے کھا 100 روٹی جاندہ ہے. ہاں جی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا 100 روٹی کھانے والا، ہاں جی تو ہوٹل والا کہندا ہے جدوں بھی ساڈے ہوٹل ہوندا اسی کہنا یا اللہ بس ہن خیر ہوئے، ہن نہ سالن دی خیر ہے تے نہ روٹیاں دی خیر ہے. وہ بندہ لا کے تھک جاندا ہے، وہ بلان جی ادھر ڈڈ ہی نہیں ورتا. ہاں جی بعض لوگ زندگی کھانے کے لیے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد ایک ہوتا ہے کھانا 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 کھانا، پھر سو جانا، پھر اٹھنا، پھر کھانا، پھر سو جانا. یعنی ایک زندگی کا مقصد ہے. وہ خدا کے بندوں کوئی اور بھی مقصد ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بھی مقصد. ہاں جی خیر 60 مسکینوں کو کھانا کھانا. اب دیکھو بعض اوقات ہے نا جی وہ سیان پنا یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں لنگر لا دیجیے یار 60 مسکینوں کو کھانا ہو جائے گا. اینج نہیں ہونا. بچ کوئی امیر آ گیا، نا حقدار آ گیا تو وہ تو حکم نہیں پورا ہوگا، وہ حکم بھی پورا کرنا. خیر اس کے مسائل الگ ہیں، وہ پھر میں آپ کو کسی ٹائم پھر میں عرض کروں گا. اب جو اگلا ایک تو یہ ہو گیا نا جی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر کائنات کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکال. اب اگلا جو سب سے اہم ترین ٹاپک اللہ نے ڈسکس فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. اے ایمان والو تم آپس میں مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی کی مشاورت نہیں کرنی. مشورہ بھی حضرت ایک امانت ہے، اور اللہ کی حد سے بڑھنا، گناہ کی مشاورت کرنا، رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے کرنا، یہ مشاورت بالکل حرام ہے. اگر کرنی ہے مشاورت کرنی ہے تو کیا ہونا چاہیے آپ کا بیٹھ کے جو ہے نا جی وہ ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے. اور انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا لیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وہ مشاورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک ان شیطانوں کی بات کر رہا ہے، یہ جو مل کر کہتے ہیں نا جی آج اسی فلانے دی اسی تیسی پھیر، آج جناب اسی فلانے دے پھٹے چک دینے. اور اگر وہ اللہ کا قریب ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ چاہ کے بھی محبوب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے پیچھے میں ہوں، جس کی حفاظت کرنے والا میں. جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے لاؤ ڈالو زور. حضرت میں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے یاری لگائی نہیں. یہ نہیں کہ میں لگا نہیں سکتا، یہاں پر بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں آئیں، بڑی کاروباری شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے جن بابے آئے، ہم ان کے ساتھ یاری لگائیں. ہاں جی ہم دنیا بھی کھا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، دنیا کے اندر عزت بھی پا سکتے ہیں، سارا کچھ پا سکتے ہیں، لیکن صرف مجھے یہ بتائیں حضرت جی کیا ان سے پاورفل اللہ کی ذات نہیں ہے؟ اگر میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ پاورفل ہے تو پھر میں اللہ سے یاری کیوں نہ لگا؟ پھر دنیا کے یاروں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ حضرت یاروں کی تو بات یہ ہے کہ آج یاری لائی کل نو جناب ہو گئے. جو یار یاری لگاتا ہے سب سے پہلے وہی آپ کو ڈنگ مارتا ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں بیٹا دوستی کرو، لیکن دوستی کے اندر ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے. میں اپنے بچے اس کو بھی سمجھا رہا ہوں بیٹا تو میرا بطریہ ہے، تو میرا بچہ ذرا فاصلہ رکھو، دوستی میں فاصلہ رکھو، اپنی عزت بھی کرو اگلے سے بھی کرواؤ. نہ اگلے کی عزت پامال کرنی ہے نہ اپنی عزت پامال ہونے دینی. کوئی مجھے شیطان کہے تو کیوں کہے، میں اس کو اتنا حق کی کیوں دوں؟ آپ مجھے بلائیں، میرے نام سے بلائیں، جو آپ کو ضرورت ہے آپ مجھ سے بات کریں.
مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں. میں کہا بیٹا ایک صورت میں بیٹھوں گا, یا تو مجھ سے پڑھ لو یا پھر مجھ سے کوئی دنیا کا کام, دین, علم یا ایسا کوئی چیز سیکھو, پھر تو ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں. نہ تم سے مجھے دنیا کا فائدہ, نہ مجھ سے تمہیں آخرت کا فائدہ, تو بیٹھ کے سوائے جہنم کمانے کے علاوہ ہم کیا کریں؟ جہنم ہی کمانی ہے نا. ہاں آپ مجھے کہیں کہ ہم 1 گھنٹہ آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں, 2 گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں, میں بسم اللہ آپ کے لیے حاضر ہوں. کیونکہ یہ اب بات کرنا, اس پر ایک ایک لفظ بولنا میرے لیے وہ نجات کا سبب ہے. اور وہ چیز بابو جو مجھے نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی ہے نہ آخرت میں فائدہ دے سکتی ہے, وہ ایسی کیا صحبت کی کیا بات. اچھا جی, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے آگے بہت سے بیان کیے, لیکن چونکہ مضمون بہت زیادہ لمبا ہے اس لیے میں آگے آپ کو عرض کرتا ہوں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اور ان کی سی کہاوت ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے, انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کہتا ہے کہ پیچھے ذرا نظر مار کے دیکھو نا, جنہ رب سونے نال پھڈا لیا انہاں دے کی بنے. جس نے بھی, اللہ کہتا ہے ذرا ان کی ہم دور کیوں جائیں. یہ آپ ہڑپا دیکھیں, اب منجو داڑو دیکھیں, اب ملتان کو دیکھیں, حضرت یہ کتنی مرتبہ تباہ ہو چکے ہیں. ایک تو عذاب الہی سے یہ تباہ ہو چکے ہیں, دوسرا جو اس کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے انہوں نے شہروں کے شہر, بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی. غزہ جڑا پورا نہیں تباہ ہو گیا, فلسطین پورا فنا نہیں ہو گیا, بالکل زیرو ہو کے اب دوبارہ نہیں ہوگا. یہ عذاب ہی ہے نا جی, یہ سارا کا سارا. اللہ کہتا ہے ذرا ادھر دیکھ تو صحیح نا, ان کا کیا میں نے اشر کیا, یہ دیکھو. اچھا پھر کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر, کیا بات ہے. شیطان کی کہاوت, اس نے آدمی سے کہا کفر کر. شیطان کا ندر آیا یار, ہے جی. وہ بچے مجھے کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب جڑے نا جی وہ خود نمبر دینے نے, ہے برگر منگائیے, پیزا منگائیے, ہاں جی اے نمبر میں دینا تو ایٹھو ایڈر کرو. میں کہا ظاہری بات ہے وہ کھان تو جا رہے تو انہیں تو یہ بھی کہہ رہا کہ پتر مینوں پیسے دو میں لے آ کے بھی دینا تو. ہاں جی. اور بھائی اللہ کے بندے, شیطان جو ہے نا, شیطان انسان کی شکل میں آ کے نا آپ کو بیڑا غر کرتا ہے, اے کریے انج کریے. تو انسان, اللہ کہتا ہے, میں اس کی مثال بیان, جب شیطان نا انسان کو کہتا ہے کفر کر, وہ انج کر لے. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. پھر شیطان جب اس سے کفر کروا لیتا ہے پھر کہتا ہے بھائی مینوں تے اللہ کو بڑا ڈر لگدا ہے, میں تواڈے نال نہیں ہاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے. پہلے وہ مروا دیتا ہے, پھر جب ہم کہتے ہیں یار تیرے پیچھے لگ کے میں یہ کام کیتا, وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے, بھائی میں تے تواڈے نال نہیں, یہ تواڈا ہی کام ہے, تواڈی کاروائی. بھائی ضرور اس کے ہاتھ کا آلہ بننا ہے. ہم اتنے بیوقوف ہیں, ہمیں کوئی جہاں پہ چاہے سراخ لے جائے, ہمیں کوئی ہماری سوچ بدل کے رکھ دے, اتنے ہم بیوقوف ہیں. شیطان ہمیں اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا دے. بچے نے آتے چھنکان دے دو تو انج بجائی رکھ دیں, چھن 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 چھن. ہم شیطان کے چھنکنے ہیں, یہ وہ ہمیں جب چاہے جیسے چاہے بجا کے چلا جائے, ایسے نہیں ہوگا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. کفر بھی کرایا, اللہ کو بھی خوف داؤ نہیں اجرا. اللہ ایک چور اوپر سے چترائی, ہے جی, اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں, بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں, ہاں جی, آپ چوری کرا کے پھر آپ, میں صوفی بن گیا بھائی, مینوں اللہ کو ڈر لگتا ہے, آپ اگلے نے مرواتا. پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے, یہ ہوتی ہے بات, شورا ممتحنہ شروع ہوئی. حضرت میں آپ کو عرض کروں, پہلے نا جی میں نے یہ دور دیکھا ہوا ہے, آج سے 50 سال پہلے کا دور. جب کوئی فوت ہوتا تھا نا جی تو سروں پر پگڑیاں بندھائی جاتی تھی. 40ویں تک نا وہ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ منتخب کیا جاتا تھا اور اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی تھی. اور پگڑی اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بھائی وہ جو یاری, وہ ذمہ داری جو فوت ہونے والے کی تھی, اب ہم وہ ذمہ داری تمہیں دے رہے ہیں. ہر خاندان والا آ کے اس فوت شدہ کے وارث کے سر کے اوپر پگڑی باندھتا تھا. وہ چاہے بیٹا ہوتا تھا تو چاہے بھائی ہوتا تھا, زیادہ تر بیٹے ہوتے تھے. بڑا بیٹا ہوتا تھا کہ اب ہمارا لین دین, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, غمی خوشی بابو تیرے ساتھ. اب تیرا گھر ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر تیرا گھر ہے. یہ سروں پر پگڑیاں باندھ کے, اب تو بھائی وہ دور ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کے اندر حیا تھی,
شرم تھی، وہ کچھ کریں نہ کریں وہ یہ رشتہ نبھاتے تھے، پگڑی کی لاج رکھتے تھے. اور جو ساری زندگی جس کے ساتھ اٹھ کے ایک دفعہ کھا لیا، صبر کر لیا، ایک دفعہ اٹھ بیٹھ گئے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے، وہ لاج رکھتے تھے، ان کے نوکروں تک کی لاج رکھتے تھے. اب یہ جو سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. اب بنو ہاشم خاندان کی نا جی ایک باندی تھی سارا، یہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ تیاری فرما رہے تھے کہ فتح مکہ کے لیے، کہ بھائی اب ہم حملہ کریں گے اور فتح مکہ کریں گے. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کو نیکی کریں، مجھے کچھ دیں. میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ ان کا نہیں جی میں مسلمان تو نہیں ہوں. تو آقا جی نے فرمایا کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں ہجرت کر کے بھی نہیں آئی. پھر حضور نے فرمایا کہ کس وجہ سے تم میرے در پہ آ گئی؟ انہوں نے کہا جی ایک نسبت ہے جی. وہ نسبت کیا ہے؟ آپ کے خاندان کی میں بندی نوکرانی محتاج ہوں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے ساتھ کو نیکی کرو، میں محتاج ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہنے لگے نا بنی عبد المطلب کے ان کے، پھر آپ سرکار نے ان کو حکم فرمایا بنی عبد المطلب کو اپنے خاندان کو کہ اس کی امداد کی جائے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامان دیا، کپڑے دیے. اور حاتم بن ابی بلتع یہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ مکے میں کفار کے پہلے ظاہری بات ہے کفار کے ساتھ یہ رانا تھا، اسلام لانے سے پہلے ساری برادری خاندان وہی تھا، اور یہ وہاں پر اپنے بچے بھی چھوڑ آئے تھے. انہوں نے اس عورت کو جو سارا تھی اس کو ایک چادر دی، 10 درہم 10 دینار دیے، اور ایک خط دیا مکے والوں کی طرف کہ وہ جا کے وہاں پہ آگاہ کر دے کہ کفار کو جناب اب حملہ ہونے والا ہے تو آپ لوگ اپنی اپنی تیاری کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ میں صدقے جاؤں حضرت جی کائنات میں کوئی ایسا دربار نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے چھپا کر رکھا. اب یہ عورت تو چلی گئی مکے کی طرف، پیسہ بھی لے لیا، نمک بھی کھا لیا، اور نمک حرامی بھی کرنے جا رہی ہے. نمک کھا بھی لیا، پیسے بھی لے لے، سامان بھی لے لیا، سارا کچھ لے لیا. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھائی جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. آج کل کا دور تو ہے یار مری کا دور، آج کل کا دور تو ہے نمک حرامی کا دور. جس کے ساتھ یاری لگی نہیں تو اندھی ماں بہن ہے کوئی نہیں، وہ آپ کے خلاف وہ بکواس کرے گا. پہلے ہوندے سن خاندان، اے جناب راجپوتاں دا ہے، اے جناب کماراں دا ہے، اے جناب رانیاں دا ہے، اے جناب چوہاناں دا ہے، اے جناب فلانا ہے. ہاں جی ہوں وہ خاندان بھی مک مکا گئے، ختم ہو گئے، کوئی خاندان نہیں بھائی، ایک کو خاندان پیسہ بس ختم. اچھا جی وہ لے کے چلی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو بتا دیا پیارے محبوب وہ عورت جو ہے نا جی جا رہی ہے، آپ کا سارا مشن آپ کا سارا جو ہے نا جی وہ ادھر جا کے کھول دے گی. پیارے محبوب ذرا اس کو قابو کرو. میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا. فرمایا جاؤ روضہ خاک ایک مقام ہے، وہاں پر ایک مسافر عورت ملے گی، اس کو پکڑنا، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط لے کے آؤ، اگر نہ دے تو اس کو جو ہے نا جی وہیں پہ مار دینا، ختم کر دینا. یہ گئے اس عورت کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ لیاؤ بھائی خط لیا، جڑے جاسوسی کرن لگی ہیں تو خط لے کے آ. کہنے لگی میرے کو تو کوئی خط کھوتا نہیں. مکار عورت سی، ہاں جی نمک حرام عورت سی. ہاں جی انہیں نمک حرامی کی تھی، وہ کرن لگی ہائے ہائے میرے تو الزام نہ چھڑیا، مینو مار چھڑیا، او میرے نال زیادتی ہو گئی، او مینو مارن لگ گئے، مینو لٹن لگ گئے. حضرت علی المرتضی شیر خدا اور پہلے نا جی یہ لوگ تھوڑے ڈر گئے کہ یا اللہ ایک کو گل نہیں پہ جائے، یعنی عورت دا فتنہ تے اللہ معاف کرے، بڑا عجیب جا. پھر جانے لگے. پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا نہیں اسے خط لے کے آنا، خط اس کے پاس. آپ نے تلوار نکالی، فرمایا یا تے تیری گردن آ جائے گی
یا خط سانو تو ایسی دی تیسی تو جھوٹ مارنی ہے میرے کو نہیں, مکار عورت مکاری کرنی. جب حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار کھینچی نا تو اس کو پتہ لگا کہ جناب ہوں میری جان نہیں بچتی, تو پھر اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کے دیا. میرے آقا جی کی بارگاہ میں آیا, حضور نے حاطب کو بلایا, ہاں بھائی کیا مسئلہ تھا, کیوں ایسے کیے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا خاندان بھی ادھر ہے, یہ رانا رہا ہے, انہوں نے میرے نال بڑی نیکی کی سی اس دور. میں کہ چلو ہور کوئی نہیں تو چلو انہوں دا جڑا نا جی وہ جڑے میرے اتنے احسانات سن نا جی میں انہوں احسانات دا بدلہ چکا دیا. میں نے پتہ تو ایسی یا رسول اللہ جراب نو شکست نہیں ہونا جی, مجھے اس بات کا علم تھا محبوب, فتح آپ کے ہی نصیب میں ہے, کامیابی آپ کے نصیب میں, چاہے کافر جتنا مرضی وہ چھوڑ کر لیں, لیکن میرے اوپر جو احسان تھا یا رسول اللہ میں نے اس پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یہ حضور کا اختیار تھا. آخری بات سماعت فرماؤ, غلطی ختم کریے. آگے بہت سارے مضامین ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں دنیا کہندی ہے بابے تے شے کوئی نہیں, میں کہنا ساڈی مائیاں بھی بڑی شے نے, یہ جڑے کہندے نا بابے تے شے کوئی نہیں. یہ سورہ تحریم ہے, اس کی آخری آیات ہیں. وضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. اللہ کہتا ہے وہ جو فرعون کے ہاں بیوی آسیہ تھی وہ بھی بڑی شے ہے, اے جڑی بی بی مریم سی یہ بھی بڑی شے ہے. پتہ نہیں کن لوگوں نے دماغوں کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ بابے شے کو نہیں. میں کہنا ساڈا قرآن کہنا ساری مائیاں بھی بڑی شے ہیں. تفصیل کا وقت ہوتا تو میں عرض کرتا. البتہ یہ سورہ تحریم کی آخری آیات بینات پڑھ لیجئے گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.